چیئرمین نیب نے جن 12 انکوائریوں کا حکم دیا ہے اس پر ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور پریزیڈنٹ کاسموپولیٹن کلب ہیں اور رائٹر ہیں، شاعر ہیں اور کالمسٹ ہیں. بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے نثار چیمہ صاحب ایم این اے اور محمد آصف کاٹھیا صاحب پی ٹی آئی سے. ویلکم ٹو ڈاکٹر صاحب. آغاز آپ اسے کر لیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بیماری کی حالت میں باہر ظاہر ہے ان کو جانا تھا اور باقاعدہ طور پر سب بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ہوئی، میڈیکل رپورٹ ڈسکس ہوئی، ایٹ دی اینڈ ای سی ایل سے نام نکالا گیا اور پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت باہر بھجوایا ہے. تو ایک فوٹو کیا ہے کہ وہ پی ٹی کی حکومت پریشان ہوگی کہ میاں نواز شریف تو وہاں پھر رہے ہیں اور وہ یہاں پاکستان کی سیاست میں بھی اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں. تو پھر یہ کام شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب فراڈ کر کے گئے ہیں، ان کے کچھ وزراء نے کہا، لیکن سیاست میں راشد نے کہا کہ نہیں، ان کی وہ میڈیکل رپورٹ ٹھیک تھی، میں اس پر سٹینڈ کرتی ہوں. کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے یہ سوالات اور موجودہ صورتحال ہے دلچسپ. بیسیکلی اقبال شاہد صاحب اگر ہم بنیادی سطح پہ دیکھیں ملک کے حوالے سے کہ ہم ہسٹوریکلی، اکنومیکلی، سوشلی، ایتھیکلی جس مرحلے سے تاریخ کے جس موڑ سے گزر رہے ہیں ان پہ یہ نان ایشوز ہیں ایکچولی، لیکن ہمارے میڈیا میں سامنے ہم انہی چیزوں پہ بحث کرتے ہیں. ایسا پبلک ریلیٹڈ ہے لیکن یہ پبلک ریلیٹڈ چیزیں، میجر چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ان چیزوں کو ہمارے آگے لایا جاتا ہے. سارا یہی ہو رہا ہے، بلیم گیم چل رہی ہے. میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہے نا ایک ہمیں فلسفے میں پڑھایا جاتا تھا ایک لکیر لگا کے کہ آپ نے اس کو چھوٹا کرے تو کاٹ کے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بڑی لکیر لگا دیں تو خود بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. کارکردگی سے آگے بڑھنے کی بجائے ہمارے سماج میں ایک رجحان ہے کہ ہم دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں. دوسرے کو چھوٹا کر کے بڑے ہونے کا یہ ایک فطری رجحان ہے. سوشل ڈیکلائن ہے، اسٹیٹ اٹ سیلف، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے اور اس نے کیا. اب اس میں اگر ہمیں دیکھنا چاہیے تو ہم یہاں پہ بہت بہت بڑی وہ گپے اور پھڑے اور وہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ہم کچھ ایسے سچ بولیں تو ٹی وی پہ بولے بھی نہیں جا سکتے. برطانوی حکومت کے کچھ اپنے قوانین ہیں. آپ جب تک وہاں کے ڈاکٹرز اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں کہیں گے آپ کسی کو نہیں وہاں سے بلا سکتے. اگر آپ کے پاس عدالتوں کے تھرو کسی کو سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایک ایسا لیڈر جس کو پاکستانی قوم نے 3 دفعہ ایک بڑے عہدے پر بٹھایا اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ بھئی جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کو ہی آدمی فالو کرتا ہے، عوام فالو کرتی ہے. پاکستان میں کوئی یہاں مر رہے ہیں لوگ اسپتالوں میں، یہاں یعنی بیل نہیں ہوتی عام طور پر عدالتوں میں. یہاں کنوکٹڈ آدمی کبھی واحد مثال میاں نواز شریف صاحب کی ہی ہے. مطلب کچھ اخلاقیات بھی تو آگے آئیں گی نا. ہوگا بس ود دا کنسنٹ آف دا گورنمنٹ کیا ہے. ایسے آپ دیکھیں کہ یہ چیز ڈرا کر لیا انہوں نے کہا کہ نہیں. اچھا اگر وہ اب تو وہاں پہ ہیں، اب وہ ڈاکٹر سے وہ ان کے بقول ان کا علاج ہو رہا ہے. اب اس کا صرف ایک طریقہ ہے جو طریقہ کار نہیں ہے. یہ طریقہ کار یہ ہے کہ برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کریں گے، وہ وہاں کے ڈاکٹر چیک اپ کریں گے. جب وہ ڈاکٹر کہیں گے کہ ہی از فٹ. اب ہمارے یہاں پہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مینج ہو گیا کسی بھی سائڈ سے کہ جو بھی ان کو یہاں سے باہر بھیجنا چاہتا تھا اس نے مینج کیا، انہوں نے خود مینج کیا یا حکومت کے اندر سے کسی نے مینج کیا. اگر وہ رپورٹیں خراب ہیں اور اس کی صحت ٹھیک ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ واز مینجڈ. اور اگر وہ مینج نہیں ہے جینوئنلی کے پاس یہ آپشن موجود تھا کیونکہ ایسا پریسیڈنٹ ہو چکے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے یعنی فرد جرم بزرداری سر پر باقاعدہ عائد کی گئی. یعنی یہ سہولت وہاں بھی ہو سکتی تھی کہ باہر بھی اب انہوں نے اشتہاری قرار دیا تو وہ نہیں. عدالتوں کی عدالت کے پاس تو سارے آپشن ہوتے ہیں. عدالت کا اگر ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، کوئی بھی اس کا جو قانون بن جاتا ہے. ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کوئی نئی چیز کرتے ہیں کریٹو ہوتی ہے نا. ہائی کورٹ کے جو جج ہوتے ہیں تو لا میں اس کو ہم کریٹو سب کے لیے ہوتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ سب کے لیے ہوتا ہے؟ اس کی مرضی. دیکھو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ کنوکٹڈ آدمی باہر چلا جائے گا، یہ پریزیڈنٹ ہے تو پھر پاکستان کا ہر آدمی جو درخواست دے وہ باہر چلا جا سکتا ہے. اگر پریزیڈنٹ موجود ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے. لیکن رول آف لا یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ تو کانسٹیٹیوشن پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا. اس کے پیچھے کیا ہے، اسٹیٹ کے ایشوز اتنے کمپلیکیٹڈ ہو چکے ہیں
کہ یہاں پہ سیدھی بات نہیں ہو رہی. جیسے کہتے ہیں نا اب یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا. اب ہم تو بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیٹ کا جو سسٹم ہے وہ اس دن بدن 70-72 سالوں میں کرپشن کو عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ جس کو سیدھا کرنا. ایک تو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ بڑے آدمی کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی آج فرد جرم ان پر بھی عائد کی گئی ہے. تو وہ ان کا بڑا پرانا ایک بیان ہے کہ میں عدالتوں کو تھکا دیتا ہوں. وہ بھی چلے گئے ہیں سپیریئر ہائر کورٹ میں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورکھ دھندا ہے تب لوگوں کو یہ تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے آدمی کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے کیسا ہے. اچھا حکومت چونکہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت تک آلموسٹ جن کو آپ لوگ بڑا لوگ کہتے ہیں یا جو ایک رولنگ کلاسز ہیں جہاں یہ کلاس ڈفرینسیشن بہت زیادہ ہے انہیں کلاسز کی حکومت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں یہ کسی پہ بھی نہیں بلیم کہ کسی کی بددیانتی ہے. ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک قیدی سے جا کے پورے میڈیا کے سامنے شراب کی بوتل برآمد کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد لیب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زیتون کا تیل تھا اس میں. اب اس سے مجھے بتائیں کہ میں آگے کیا تبصرہ کروں, اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. برگیڈ صاحب ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ پریسیڈنٹ جب کریٹ ہو جائے تو سب کے لیے یہ بات درست ہے. لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان جب سے بنا ہے پاورفل آدمی. میں اس کو تھوڑا سا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں کہ سارے پاورفل نہیں, اچھے مینیجر جو ہوتے ہیں پاورفل وہ. کیونکہ اگر پاور کوریڈور کی بات کی تو ذوالفقار بھٹو صاحب کو تو یہیں پر یہ سہولت تو نہیں دی گئی, اسی جیلوں میں یہیں پھانسی دے دی گئی. جی ہاں بیسیکلی تو یہ بات صحیح ہے. عوام میں تاثر بھی یہی ہے کہ عمراء جو ہیں وہ اگر شہزادے ان کے کوئی قتل کر دیں تو اس کو سزا نہیں ہوتی. دوسرا ہمارے قانون میں اب اسلامی شک ہے کہ آپ قصاص قصاص دے سکتے ہیں. آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے, جائیداد دے کر, پیسے دے کے. تو اگر وہ اپلیکیشن دے دیں, عموماً ہوتا یہی ہے کہ مقتول کی فیملی کو ان کا جینا, ان کے میرے بیٹیاں بیمار ہیں, جب شاہ زیب کا مرڈر وہ جو ماں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کے ساتھ زیادہ اپلیکیشن نہیں کر سکتی, اس لیے آپ فیصلہ کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں. ایک بہت بڑا سکم ہے ہمارے قانون میں کہ جب کوئی اس قسم کا مرڈر ہوتا ہے جس کا معاشرے پہ بہت زیادہ اثر ہو نیگیٹو, اس مرڈر میں اسٹیٹ مدعی نہیں بنتی. مدعی بناتے ہیں ہم اس کی فیملی سے, اس کے بیٹے کو, اس کی بیٹی کو, اس کے بھائی کو. لیکن اسٹیٹ اپنے جو پرچہ کاٹتا ہے اور وہ مدعی بن جاتا ہے کوئی نہ کوئی سب انسپیکٹر وہ کسی صورت میں, لیکن پھر اس کو فالو اپ صحیح نہیں کرتے ہم اسٹیٹ کی طرح. اسٹیٹ اپنے شہری کے لیے بدلہ لینے پر یا اسٹیٹ اس کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے سے اسٹیٹ قاصر رہتی ہے. اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. جو فیچرز ہیں, آرگنز ہیں, مثلا اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں جو رن کرتے ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے. لیکن اب سارے اصول ایک طرف, حقیقت ایک طرف کہ مصطفیٰ کانجو نے جو قتل کیا وہ بچ گیا, شاہ رخ جتوئی نے جو قتل کیا بچ گیا. اس کے بعد بیریا ٹاؤن میں قتل ہوا, روڈ ایکسیڈنٹ, ملک ریاض صاحب کے بیٹے والی بات تھی, وہاں کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ مجید اجرزئی نے سر عام بندہ مار دیا, کچھ نہیں ہوا, وہ بری ہو گئے. تو یہ ایک تاثر عوام میں بے بسی کا پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ بڑے لوگوں کے سامنے بے بس ہے. ہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی, لیکن وہ پھر یہ تھا کہ جی وہ نوز 2 ہیں اور گردن 1 ہے, یا گردنیں 2 ہیں اور نوز 1 ہے. کہ زیادہ پاورفل نے کم پاورفل, ہاں زیادہ پاورفل نے کہا کہ جی وہ پھندے تو پھندا تو 1 ہے اور گردنیں 2 ہیں, یا میری یا بھٹو کی. تو پھر وہ بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا. اب ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹسز اور وکلاء سپریم کورٹ بار کے وہ کہتے رہے کہ جی یہ جوڈیشل مرڈر ہے, حتیٰ کہ سٹنگ چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا, افتخار چودھری نے. اسی طرح مفتی کا کیس ہے. اس پہ اجازت دیں گے بریگیڈیئر صاحب, تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ پورا سسٹم ہے ایک ہر حکومت کے لیے, وہ اپنی اپوزیشن کو یا اپنی مخالفت کرنے والوں کو ایک پولیس اسٹیٹ کی طرح یا اس کو جو بھی استعمال کرتا ہو, مارشاء اللہ کی حکومت ہو یا سول حکومت ہو, وہ انہیں بہت سوٹ کرتا ہے. وہ جب دوسرا آ جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے پھر ہم اس کو کیوں نہ انجوائے کریں, اسے کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا.
اس کا سب سے بڑی مثال نیب آپ دے سکتے ہیں کہ ہر دور میں اسے استعمال کیا گیا. اچھا اب وہی روتے ہیں. وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بنائی ہی ایسی گئی، اس میں لچک اتنی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بارگیننگ کر لے وہ ٹھیک ہے، اس کو اپنے سبوں میں کر لیں، جو نہیں کر سکتا اسے آپ ٹیز کریں گے، اسے آپ وکٹمائز کریں گے، وہ ساری چیز ہوتی رہیں گی. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ جو کلاس ڈفرینسیشن تو ہے پاکستان میں، تو ایک وہی کلاس ہے جس کی حکومت ہے. نچلی کلاس سے تو آدمی الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا، پھر سلیو سوسائٹی ہزارہ سال سے. اب دیکھیں کہ جو سب سے بڑی بات ہے جو اسٹیٹ کی، جو میں کہتا ہوں اسٹیٹ اٹ سیلف از کرپٹ. اچھا کرپٹ ہونا بھی کوئی ایک چیز ہے کہ کرپشن کی تو اصلاح ہوتی ہے. اسٹیٹ اٹ سیلف از کرمینل. بھائی بہت ایک بڑا آپ کو جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کے 50 جگہ پہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ اٹ از اے کرمینل اسٹیٹ. اب اس میں بے شمار کرائم ہوتا ہے. کہیں بھی آپ کو غریب آدمی کو اسٹیٹ کوئی یہ تو نہیں کہ ہم ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں، یہ مین جو مثالیں تو موجود ہیں، لیکن بہرحال جو ہماری جوڈیشری ہے بہت زیادہ فیصلے وہ کرتی ہیں، ظاہر انصاف بھی ملتا ہے. لیکن بڑے لیول پر جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک اور طبقہ ہے جو اس مین ہو گیا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر جب سے افتخار چودھری صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ بحال ہوئے تو انہوں نے ایک باقاعدہ گروپ تیار کیا وکلاء کا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. اس پہ میں آپ کو بڑے کھل کے ایک بات بتاتا ہوں کہ چونکہ اسٹیٹ کرپٹ ہے اور اسٹیٹ کسی کو پروٹیکشن نہیں دیتی، تو پوری سوسائٹی میں ایک رجحان بنا ہے کہ کرپشن کے. ارمغان سبحانی صاحب نا MNA فرام سیالکوٹ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. ارمغان صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا سر. کیسے ہیں آپ؟ مہربانی سر الحمدللہ. اچھا میاں نواز شریف صاحب کو اشتہاری عدالت نے قرار دیا اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، اور ڈاکٹروں کی جو رپورٹیں ہیں وہ وہاں ایک امریکن ڈاکٹر ہے، ایک برٹش ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو تو یعنی بیماریاں کافی ہیں، تو ان کا سفر کرنا جو ہے وہ کسی صورت بھی صحیح نہیں ہے. تو اس پر ذرا تھوڑا اپنا ٹیک دے دیں کیونکہ آج کا تو ہارٹ ایشو یہی ہے. جی بالکل، میں اس پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا. کیا پاکستان کا ایشو صرف نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنا ہی ہے؟ نواز شریف واقعی بیمار ہے. اس گورنمنٹ کی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے وہ علاج کے لیے باہر گئے ہیں. کووڈ کی 6 ہفتے کے لیے گئے تھے، 6-8 ہفتے کے لیے. اس کے بعد جو ہے کووڈ کی وجہ سے وہ پراپر علاج نہ کروا سکے، ایک ایکسکیوز ہے. تو کسی کی ہیلتھ پہ اس طرح کی سیاست کرنا یا اس طرح کی باتیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے سرو کیا ہے، ان کو آپ اس طرح ہیلے بہانے سے اگر آپ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیں گے تو آپ نئی لاٹ کہاں سے لے کے آئیں گے جو ان ساری چیزوں سے واقف ہوگی؟ پاکستان کی ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں یا اپنے حریف کو. نہیں، یہ تو آپ سبحانی صاحب آپ کے چاچا، آپ کے والد، دیکھو وہ بڑا نام تھا، آپ بھی ماشاءاللہ محنت کیے تو نئی نسل کو آنا چاہیے. کیا بات ہوئی؟ پھر نئی نسل آئے ہی نہ، قیمتی تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن اس طرح تو بانج بھی نہیں ہو گیا. نئے لوگ آ رہے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ جانے والوں کو اس طرح بےعزت کر کے نکالا جائے. ایشو یہ ہے. تو کیا اگر فرض کیا انہوں ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ابھی سٹیبل نہیں ہے، چند دنوں بعد سٹیبل ہو جائیں گے، جب سٹیبل ہو جائیں گے پاکستان میں آ جائیں گے تب یہ ڈیسیژن ہو جائیں. میں عدالت کے کسی میٹر پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ حکومتی رویہ جو ہے یہ پہلے بھی نامناسب تھا، اب بھی مزید نامناسب ہے. کم از کم کوئی بہانہ بازی نہیں ہے، ایک مقبول وجہ ہے، اور اس مقبول وجہ کو لے کر وہ اگر کورٹ میں ہے. اصل میں سبحانی صاحب کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو صاحب کا باتیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگ بھولتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس دوران جو کسی قسم کی کسی کے ساتھ ڈیل کر کے گئے، اب وہ یہ ہے کہ وہاں جب پھرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو بھی یہ سوچتی ہیں عدالتیں بھی کہ کاش وہ اس طرح وہاں تھوڑا سا علاج بھی شروع کروا دیتے، کیونکہ تھوڑے سی وہ بھی عزت رہ جاتی. آپ کا پہلا جملہ تھا کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے ہیں، تو یہ سارے سوال ڈیل والوں کے زمرے میں آتے ہیں. اچھا اللہ کرے یہ ملک میں اس طرح کسی سیاسی لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، پش کرنا، ڈیل بنانا، NRO دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو کے سموتھ پاکستان کام کرے، انڈر دا لا کرے، ضابطے کے مطابق کرے تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. مزاج کے مطابق اگر کام ہوگا تو شاید ایسے ایونٹ ہوتے ہیں. عثمان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہمارے دوست بھی آپ سے سوال کریں گے. کہ بخاری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے سنا. جی میرا سوال یہ تھا کیونکہ آپ سوال کریں زیادہ بہتر ہے کیونکہ پینل بیٹھا ہوا ہے کہ
پوری دنیا میں ایک سویلائز ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیڈر بیمار ہے، ظاہر ہے کوئی کام پڑ گیا ہے، اووریج ہو گیا ہے، تو پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، ظاہر پارٹیوں نے ملک چلانے ہوتے ہیں، پھر آدمی لیڈرشپ بھی بدلتا ہے، ایلیگیشن کے طور پر بھی کسی پر آ جائے بات تو کون سی یہ باتیں کہ سبحانی صاحب نے تو چونکہ ان کی ایک پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، میں بالکل اکیڈیمک بات کروں گا کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں ہیرو ورشپ ہے، یہاں اوتاروں سے ایک پورا سلسلہ، سائیکولوجیکلی یہ سوسائٹی ہے، یہاں ہیرو ورشپ ہے، یہاں پہ آپ سارے ایشیا میں بھی چلے جائیں تو جو انڈیویجولز ہیں ان کی بہت ویلیو ہوتی ہے. آج بھی مسلم لیگ نون میں اگر ووٹ کسی شخصیت کا ہے تو میاں نواز شریف کا ہے. میاں شہباز شریف کا کوئی ووٹ نہیں ہے، اس کو شاید سارے ایم پیز کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے. ایک ہی آدمی ہوتا ہے ہر پارٹی میں. پیپلز پارٹی میں تو بے نظیر بھٹو کا ووٹ ہے، جو بھٹو کا ووٹ بے نظیر سے کیش ہوا اور پھر اب بلاول کے پاس آ گیا. اس طرح کہ باقی فضل الرحمان کے پاس ہے تو اپنے باپ کا ووٹ اس نے دے دیا. یہ ساری وراثت یہاں پہ جیسے زمینیں وراثت میں جاتی ہیں، ملیں وراثت میں جاتی ہیں، پیری وراثت میں جاتی ہے، مولوی مسجد کا وراثت میں بیٹے کو دیتا ہے، مذہب وراثت میں چل کے لیڈرشپ میں جاتی ہے، یہاں پہ سیاست بھی وراثت میں چل رہی ہے. یہ چونکہ نظریاتی سیاست نہیں ہے، جو آئیڈیالوجیکل ہوتے ہیں تو نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی ہے، وہ ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہیں. پاکستان کے اگر آپ کسی بھی لیڈر سے توقع کرتے ہیں، ہاں اگر آ جائیں، دیکھو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، انسان کا ایک وقت مقرر ہے. اگر اس وقت بھی نواز شریف کو کسی چیز نے نواز شریف بنایا ہے تو اس کے کچھ عرصہ جیل کاٹنے نے بنایا ہے. زرداری کے بھی اگر پلے کچھ پڑا ہے تو جیل کاٹنے سے پڑا ہے. اور اگر جیل میں آ جاتے ہیں تو اپنی جو پسماندگی، جی سبحانی صاحب آپ نے سنا، کیا کہیں گے اس پر؟ کیا یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان وراثت کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ یہ جو بات پہلے ہو رہی تھی یہ بالکل آئیڈیل بات ہے کہ اگر میاں نواز شریف اس وقت واپس آ جاتے ہیں تو یہ مقبول نہیں، مقبول ترین ہو جائیں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کی سیاسی آدمی ہے، 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، بلکہ سبھی لوگوں کا پارٹی جو لیڈرشپ تھا ان کا یہ ڈیسیژن تھا کہ مشاورت یہ تھی کہ وہ اپنا علاج مکمل کر کے واپس آئے. اب یہ ہے کہ اسے تھوڑا سا پوسٹ پون ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی کوئی سیاست نہیں ہو رہی، یہ زبردستی کا ماحول پاکستانی عوام کو پیچھے دھکیل رہا ہے. زبردستی کا ماحول ختم ہو، ماحول خوشگوار ہو، سیاسی لوگ آگے آئیں، ماحول سیاسی ہو. نہیں ماحول کیسے کمفرٹیبل ہو کہ جب حکومت ایف ٹی ایف کے طور پر آگے بڑھتی ہے تو پھر بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے. اور حد یہ ہے کہ پارٹی لیڈر سے ہی بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، پوری پارلیمنٹ بیٹھی رہتی ہے. آج بھی کئی ہمارے دوست ملے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو حکم آتا ہے وہ کرتے ہیں. اس شکنجے سے تو جان چھڑائے نا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت، جہاں بندہ اپنے ضمیر کے حق کے مطابق بات ہی نہیں کر سکتا. بنیادی طور پر یہ آئیڈیل سچویشن ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ماحول پاکستان میں اس وقت نہیں ہے، نہ پارٹیوں میں ہے، نہ پارٹی لیڈرشپ میں ہے، نہ پارٹی ورکروں میں ہے. یہ آئیڈیل سچویشن اللہ کرے یہ اس پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ یہ آئیڈیل سچویشن بن سکے، ماحول بن سکے اس طرح کا. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، لیاقت طور صاحب آپ نے بھی کسی جگہ تو آپ ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے اور آپ کی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں. یہ بدلنے کے باوجود بھی کچھ بدلتا نہیں ہے. مثلا دیکھو سبحانی صاحب نے بڑی لگی لپٹی کے بغیر بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاندار بات کی ہے کہ ماحول تو وہ آئیڈیل وہی ہے. یہاں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اگر کسی پارٹی کا لیڈر ہی ٹکٹ دیتا ہے، میں یہ نہیں کہتا پیسے لگ دیتا، کچھ ایسے الزامات ہیں بھی، پھر وہ انسان اگر جیت کے آ جاتا ہے اپنے علاقے میں، اس نے کام کیے ہیں، اس کی خاندانی ایک اچھی شرافت ہے، پھر بھی اسمبلی میں وہ کیا کردار ادا کرے گا؟ یہ کون سا سسٹم؟ بات یہ ہے کہ جو ملکی مفاد ہے اس پہ نگاہ ہونی چاہیے. اور جس طرح ہم نے سیاست چلائی ہے ابھی تک، اس میں ذاتیات ہے، اس میں ذاتی چپکلش ہے، اس میں انتقام ہے، اور یہ ساری جو رجحانات ہیں یہ ہماری سیاست کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ عوام بے شعور نہیں ہے. ہر پاکستانی کو نظر آتا ہے کہ پاناما کیس کے اندر 462 نام تھے، اور اس وقت بہت کہا گیا کہ ہم باقیوں کو بھی دیکھیں گے، باقیوں کو بھی کریں گے، سب بیان ہوئے، لیکن ہوا صرف ایک ہی بندے کا.
एहतसाब उस क्वेश्चन पे। न्यूज़ पर कौन गया था? तो शेख रशीद और जमात इस्लामी गई थी। अब हजारों मर्डर रोज होते हैं, जिसकी पर्चा दर्ज होगा वही प्रोसीड होएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें सियासत के अंदर वो लोग गए थे, जातियात आ गई, जो पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, सवाल का हम इसका जवाब देना जी कि अगर रोजाना चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जो बंदा जाके किसी फोरम पर जाता है तो उसी के खिलाफ प्रोसीड होता है ना। सबके साथ उसका भी करो, उसका भी करो, फिर क्या होगा? वो तो आपका आर्टिकल 25 है। जो अगर एक आदमी ये कहता है कि मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप आर्टिकल 25 को रिपील कर दें। आपने नहीं मानना उसको। आर्टिकल 25 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ इज ए फंडामेंटल राइट। तो अगर आपने वो फंडामेंटल राइट अवाम को नहीं देना, रिपील कर दें। एक इनपुट देना चाहता हूं सुभानी साहब के क्वेश्चन के हवाले से। बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत कम होती है जरूरत कैसे बात कहना। पहली बात तो यह है कि जो वोट किसी भी पार्टी की तरफ से लेके आए तो पार्टी का वोट होता है और उसी एक शख्सियत का वोट होता है। जो वोटर है अपने तौर पे अपने जमीर को फ्लोट करके अगर कोई समाज से इलेक्शन जीत के आएगा तो वहां पे जमीर के मुताबिक बात कर सकता है। नहीं कर सकता। आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पढ़ें। अगर आप मुझे बताइए, आप उसमें लिखा हुआ है कि पार्टी लीडर डिसीट कर सकता है। कैसे कर सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो अपने जिसमें ताकत होती है, फिर उसको पता जैसे ताकत। ये सियालकोट की ऐसी फैमिली है, मुझे पता है कि इन लोगों ने खुद मैं अदालती सतह पर डिस्क्वालीफाई हुआ था। मुजफ्फरगढ़ से वो अवामी से MNA था, कितना अर्सा बेचारा खुशाब की जेल में पड़ा रहा, फिर दोबारा फिर जीत गया। अच्छा, वो जो लोग होते हैं ना। चलो आखिरी सवाल करते हैं, फिर हमने ब्रेक देना। सुभानी साहब, अब APC जो हो रही है, कितना को आप समझते हैं? क्योंकि PTI हुकूमत तो बिल्कुल जिस तरह वो रोजाना एक, अब ये तो मैं नहीं कहता कि मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते और ये इनके मुफाद आते हैं। एक ही आदमी के पास रह जाता है जो फंडेड है और प्लांटेड है, वो है, उसके पास लोग हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, वो निकले तो निकले, इनके पास तो बंदा कोई नहीं, क्योंकि इस तरह ओवर कॉन्फिडेंस है PTI। बेसिकली जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो किसी की गोद में बैठ के ऐसे जुमले या ऐसे अलकाब इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, इस वक्त यकीनन पाकिस्तान में सियासत नहीं हो रही। अगर अपोजिशन भी सियासत नहीं कर रही, ना गवर्नमेंट पार्टी कर रही है, अगर APC होती है, जो लोग इस वक्त गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया होगा कि मैं नहीं चाहता कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट किसी लेवल पे कमजोर दिखाई दे। वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। मगर इस गर्दाब में वो भी फंसे हुए हैं और 22 करोड़ अवाम भी फंसे हुए हैं। ये प्योर पॉलिटिकल मैटर है। इसे पॉलिटिकल ट्रीटमेंट, पॉलिटिकल तरीके से ही इसे ट्रीट किया जाए। और अगर APC होती है तो मैं आपको वसूख से कहता हूं, जो लोगों की इस वक्त सूरत हाल है, जो महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, वो बाहर आएंगे। जब बाहर आएंगे तो जिन लोगों जो स्टेज पे बैठे हुए हैं उन्हें बीच बचाव का रास्ता निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 2 साल और ये टेन्योर मुकम्मल होगा तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए, हर चीज 100% इजाफे की तरफ है। जो कल बिजली 8 रुपए का यूनिट था, आज 25 रुपए का है। तो कल बिजली थी, आज बिजली की लोड शेडिंग भी है और 25 रुपए में भी है। ये सारी चीजें मिसमैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया अरमान सुभानी साहब, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो ये सुभानी साहब कह रहे थे कि बिजली के रेट बहुत बढ़ गए, तो मैं उन्हें याद कराना चाहता हूँ कि मुशर्रफ दौर में 6 रुपये यूनिट था, तो बाद में 18 रुपये यूनिट हो गया था। तो नाज़रीन, आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे।